بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا شکر ادا کرنے والی عورت کا ذکر جب آتا ہے تو تاریخ اسلام میں حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان جیسے کئی نیک خواتین کے قصے ملتے ہیں، لیکن ایک پر اثر اور تفصیلی قصہ جو شکر کی حقیقت کو واضح کرتا ہے وہ ایک ایسی نیک عورت کا ہے جو انتہائی غربت میں بھی شکر کا دامن نہیں چھوڑتی۔ شکر کرنے والی عورت کا واقعہ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک اللہ والے کا گزر ایک انتہائی خستہ حال جھوپڑی کے پاس سے ہوا۔ وہاں انہوں نے ایک خاتون کو دیکھا جو شدید مشکلات میں گھری ہوئی تھی، لیکن ان کی زبان پر شکر کی تسبیح جاری تھی۔ وہ عورت نہ صرف بہت غریب تھی بلکہ ان کے پاس پہننے کو مناسب کپڑے تک نہ تھے اور کھانے کو کئی دنوں سے کچھ نہیں تھا۔ مزید یہ کہ اس کے گھر میں سخت بیماری نے ڈیلا ڈالا ہوا تھا، لیکن وہ بار بار کہہ رہی تھی، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اتنی نعمتوں سے نوازا۔ وہ بزرگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہاں نہ کھانا ہے، نہ صحت ہے، نہ آسائش، پھر یہ عورت کس بات کا شکر ادا کر رہی ہے؟ انہوں نے پوچھا، اے مائی، خدا کی بندی، تیرے پاس تو کچھ بھی نہیں دکھتا، نہ صحت ہے نہ مال، پھر تو کس بات پر اتنا شکر ادا کر رہی ہے؟ اس عورت نے جو جواب دیا وہ ہم سب کے لیے ایک سبق ہے۔ اس نے کہا، اے شخص، کیا میں اس بات پر شکر ادا نہ کروں کہ اللہ نے مجھے اللہ کی پہچان عطا کی؟ اس نے میرے دل میں اپنا خوف اور اپنی محبت رکھی ہے۔ ذرا سوچو، اگر وہ مجھے کسی ایسے گناہ میں مبتلا کر دیتا جو مجھے اس سے دور کر دیتا، یا میرے دل سے اپنا ذکر نکال دیتا تو میرے کیا بنتا؟ میری یہ بیماری اور غربت تو دنیا کی چند دنوں کی تکلیف ہے، لیکن اس نے میری زبان کو اپنے ذکر کے لیے سلامت رکھا ہے۔ یہی میری سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس قصے کے اہم پہلو۔ اس واقعے میں ہمیں شکر ادا کرنے والی عورت نے 3 ایسی باتیں بتائیں جو ہر انسان کو سوچنی چاہیے۔ زبانی شکر، وہ ہر حال میں الحمدللہ کہتی تھی۔ دلی شکر یعنی سیٹسفیکشن، وہ اس بات پر راضی تھی کہ اللہ نے اسے ایمان نہیں چھینا۔ ان کا ماننا تھا کہ اگر ایمان سلامت ہے تو سب کچھ سلامت ہے۔ وہ اپنے سے بہتر حالات والوں کو دیکھ کر جلنے کی بجائے ان لوگوں کا سوچ رہی تھی جو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اور اللہ کو بھول چکے ہیں۔ شکر گزار عورت کی برکت۔ اسلام میں بتایا گیا ہے کہ جو عورت اپنے گھر کے کم حال ہونے پر بھی اپنے شوہر اور اللہ کا شکر ادا کرتی ہے، اللہ اس کے گھر میں برکت نازل فرماتا ہے۔ ایک اور مشہور مثال ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملنے گئے، جب وہ گھر پر نہیں تھے
تو ان کی پہلی بیوی نے گھر کی تنگ دستی کا شکوہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اپنے شوہر سے کہنا گھر کی چوکھٹ بدل لے، یعنی بیوی بدل لو۔ لیکن جب دوسری بیوی حضرت ہاجرہ کی طرح صابر سے ملے اور انہوں نے سختی میں بھی اللہ کا شکر ادا کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اپنی چوکھٹ کو برقرار رکھنا، یعنی یہ نیک عورت برکت والی ہے۔ شکر گزاری صرف تب نہیں ہوتی جب دسترخوان بھرا ہو، بلکہ اصل شکر وہ ہے جو مصیبت میں بھی دل سے نکلے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو زندگی کے ہر معاملات میں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔